بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدلے ہوئے کہرا کے ایک بازار سے گزرے تو اچانک سلطان نے دیکھا کہ بازار کے نکر پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم لگا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے گھوڑے کا رخ جب اس ہجوم کی طرف موڑا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس ہجوم کے قریب گئے تو سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ شکل سے ایک تاجر لگ رہا تھا، وہ جلتے ہوئے تندور کے اندر کودنا چاہتا تھا، جبکہ اس تندور کا مالک اور بازار کے دیگر تاجر اس کو پکڑ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے نوجوان، آخر کیا وجہ ہے؟ تم اس جلتی ہوئی آگ کے اندر کود کر خود کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم میرے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہارے سامنے کھڑا انسان کوئی مسافر نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے اس کے کندھوں سے چھوڑ دیا اور وہ تاجر سلطان کے قریب آیا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ میرے سامنے آپ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ آخر تم اس خوبصورت جوانی کی عمر میں اس جلتی ہوئی آگ کے اندر کیوں کودنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں مجھے اکثر ملک شام کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ 1 سال پہلے میں تجارت سے فارغ ہو کر گھر آیا تو میرے ماں باپ نے ایک خوبصورت لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ چند دن تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، مگر پھر تجارت کی غرض سے مجھے واپس جانا پڑا۔ میری نوجوان خوبصورت بیوی میرے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ جب مجھے وہاں پہنچے ہوئے چند ماہ گزرے تو میری ماں نے مجھے ایک چٹھی لکھی اور کہا، اے میرے بیٹے، تمہاری بیوی بہت فضول عورت ہے، وہ بازار کے اندر سکے اڑاتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے اس کا کردار بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس کے پیٹ کے اندر پلنے والا جو تمہارا بچہ تھا اس نے اس کو بھی ضائع کروا دیا۔ سلطان معظم، مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے بازار سے ایک تیز دھار خنجر خریدا اور آنے والے قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ قافلے کو 1 مہینہ لگا۔ جب قافلہ کہرا کے اندر پہنچا تو میں سیدھا اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر جب اپنے گھر پہنچا تو اگلا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر تم نے گھر آ کر کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو میں سیدھا اپنی بیوی کے کمرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بستر کے اوپر میری بیوی کے ساتھ ایک آدمی۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر کہرا کے اندر خلیل نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر بازار کا سب سے بڑا اور عقل مند نوجوان تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس کے پاس 40 سال تجربے کار کا انسان کا تجربہ تھا۔ بازار کے تاجر اس کی عقل مندی سے بڑے حیران ہوتے۔ وہ اکثر اوقات بازار کے تاجروں کو ایسی حکمت عملی بتاتا کہ جن پر عمل کرنے کے بعد وہ تاجر حیران و پریشان ہو جاتے۔ وہ سوچتے کہ آخر اس کو اتنا تجربہ کہاں سے آ گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ 22 سال کی عمر کے اندر مصر کے شہر کے اندر تجارت کرنے کے لیے چلا گیا۔ حالانکہ اس کا کاروبار کہرا شہر کے اندر موجود تھا، لیکن جب اس نے اپنے کاروبار کو بڑھایا تو پھر وہ اپنا کاروبار شام کے اندر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس کی عمر 22 سال ہوئی تو جب وہ تجارت سے فارغ ہو کر کہرا شہر کے اندر لوٹا تو اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں اکثر اوقات گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری اس دنیا کو چھوڑ کر جانے سے پہلے میں اپنی بہو کو اپنے گھر لے آؤں۔ یہ سن کر خلیل نے اپنی ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے اور کہا، اماں جان، جو آپ کا دل کرے۔ خلیل کی ماں نے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا اور اس سے خلیل کی شادی کروا دی۔ اس لڑکی کا نام زلیخا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ پورے گاؤں کے اندر اس جیسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، اور جب گاؤں والوں نے سنا کہ اس کا رشتہ خلیل تاجر کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی بڑے حیران و پریشان ہو گئے
کیونکہ خلیل بھی بہت ہی خوبصورت اور دولت مند انسان تھا اور زلیخا میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اب خلیل کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ایک دن خلیل گھر سے بازار کے اندر آیا تو اسے وہاں آنے والے قافلے کے ساتھ ایک خط ملا۔ اس خط میں اس کے ایک ملازم نے لکھا تھا کہ حضور، ملک شام کے اندر تجارت کے مسائل آئے دن بڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو خود آنا ہوگا، ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ جب یہ بات خلیل تاجر نے سنی تو وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ رات کے وقت اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ملک شام میں جانا ہوگا، کیونکہ میرا وہاں بہت بڑا کاروبار ہے، اور اگر میں وہاں نہ گیا تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا۔ یہ سن کر زلیخا نے کہا، حضور، جیسا آپ کا حکم، جیسا آپ کا دل کرے آپ ویسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلیل اپنی امی اور ابو کے پاس گیا اور انہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، اور چند ہی دنوں کے بعد جانے والے قافلے کے ساتھ خلیل وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ خلیل کی بیوی زلیخا کے لیے تھی۔ جب تک کہ خلیل تاجر اپنے گھر کے اندر موجود تھا تو اس وقت تک خلیل کی والدہ اس کے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے وہ اس کی بہو نہیں بیٹی ہو۔ اس کے کھانے پینے، اس کی صحت، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ حتیٰ کہ خلیل اپنی بیوی کو کہتا کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں میری ماں جیسی ساس ملی، شاید تم دنیا کی خوش ترین لڑکیوں میں سے ہو۔ اور زلیخا بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ لیکن جیسے ہی خلیل کیرا شہر کو چھوڑ کر روانہ ہوا تو زلیخا کی ساس کا اس کے ساتھ رویہ بڑا ہی بھیانک ہو گیا۔ وہی ساس جو اس کو زلیخا جی کہہ کر بلاتی تھی، اب اس کو گالی کے علاوہ پکارتی نہیں تھی۔ خلیل کی بیوی بڑی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ آخر میری ساس کو کیا ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ زلیخا پر اس کی ساس نے ساری دنیا کے ظلم ستم توڑ ڈالے۔ حتیٰ کہ خلیل کا اپنے ہی گاؤں کے اندر کپڑے بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جس کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی تھی، اور اس کارخانے کو چلانے کے لیے تقریباً 10 خواتین کی ضرورت ہو رہی تھی۔ لیکن جب خلیل شہر کو چھوڑ کر گیا تو اس کی ماں نے 10 کی 10 خواتین کو کام سے فارغ کر کے اپنی بہو زلیخا کو لگا دیا اور کہا، تمہیں اپنے گھر کے کام کاج کو بھی سنبھالنا ہوگا اور ان 10 خواتین کا کام بھی سنبھالنا ہوگا، تاکہ جو رقم جو اس کے ہم ان کو ادا کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر آتی رہیں گی، تم گھر میں مفت کی روٹیاں نہ توڑو۔ یہ دیکھ کر زلیخا بڑی پریشان ہو گئی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کچھ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا باپ ایک چھوٹا سا لوہار تھا جو کہ ایک بازار کے اندر اس کی دکان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تو میری ساس کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لہٰذا اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کو کچھ نہ بتایا جائے۔ بس اس نے اللہ پر سب کچھ چھوڑا اور اپنی ساس سے سارے ظلم ستم سہتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور دنیا کی ہر آزمائش سے زلیخا گزرتی رہی، اور دوسری طرف خلیل وہاں بڑا خوش تھا کہ میری ماں اور میری بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، کیونکہ کبھی اس کی ماں نے خط کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے رویے کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ وہ خلیل کو یہی لکھتی کہ تمہاری بیوی کا میں نے بہت خیال رکھا ہوا ہے، اسی طرح خیال رکھ رہی ہوں جس طرح تمہاری موجودگی میں رکھتی تھی۔ حالانکہ حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور زلیخا ان پڑھ جاہل تھی، اسے کوئی چٹھی بھی لکھنی نہیں آتی تھی تاکہ وہ لکھ کر اپنے شوہر کو حالات بتا سکے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی ساس کے خلاف اپنے شوہر کو کچھ بتا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، لیکن اپنی ماں کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے زلیخا بڑی خاموش ہو گئی اور اپنی ساس کے ظلم سہتی رہی۔ چند دن گزرے، زلیخا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ کارخانے کے اندر کام کرتے ہوئے گر پڑی۔
اچانک خواتین نے اسے بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو شفا خانے کے اندر لے آئیں۔ جب حکیم صاحب نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے زلیخا کی ماں کو کہا کہ تمہاری بہو اب ماں بننے والی ہے۔ جب زلیخا کو یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس نے سوچا کہ اب مجھ پر شاید ظلم کم ہوں گے، شاید میری ساس مجھ سے اتنا زیادہ کام نہیں کرائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ بہت ظالم ہوگا، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوگا۔ امید سے ہونے کے باوجود زلیخا سے اس کی ساس سارے کارخانے کا کام بھی کرواتی تھی اور اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرواتی تھی۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو ایک دن زلیخا کارخانے کے اندر کام کرتے ہوئے گرم پانی کے اندر گر گئی، اور جب وہ پانی کے اندر گری تو اس کا جسم جل چکا تھا، اور پانی کی تپش کی وجہ سے وہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی کھو بیٹھی۔ جب زلیخا کی ساس کو پتہ چلا کہ میرے پوتے کی موت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اگر میرے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ رویہ کیا اور میری وجہ سے اس کا آنے والا بچہ چلا گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ لہٰذا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے بیٹے کو خط لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے تمہاری بیوی کا بہت خیال رکھا، میں اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی، سارا دن اسے رانیوں کی طرح اپنے کمرے کے اندر بٹھائے رکھتی، لیکن تمہاری بیوی نے ایک دن کارخانے کے اندر جانے کی ضد کی اور وہاں اکیلی چلی گئی۔ میں اسے منع کرتی رہی لیکن اس نے کسی کی نہ مانی، اور کارخانے کے اندر بہت ساری خواتین کام کر رہی تھی، اور اچانک تمہاری بیوی کا پیر پھسلا اور وہ گرم پانی کے اندر گر گئی۔ گرم پانی کے اندر گرتے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ سن کر جب خلیل نے چٹھی پڑھی تو اسے سخت غصہ آیا، اور اب اس نے دل میں سوچ لیا کہ اب گھر جا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ اس نے میرے ہونے والے بچے کا خیال نہیں رکھا، اس نے میری نافرمانی کی، لیکن حقیقت کیا تھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب ایک قافلہ ملک شام سے ملک مصر کی طرف آ رہا تھا۔ خلیل نے اپنے تمام کاروبار کو سمیٹا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ادھر زلیخا کی ساس بھی متفق ہو گئی کہ اب میرا بیٹا الٹا میری بیوی کو ہی کوسے گا اور میں اس سے جرم سے بچ جاؤں گی، لیکن اب آگے کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر زلیخا کے جسم پر گرم پانی پڑنے کی وجہ سے زخم بڑھتے جا رہے تھے، اور اس کی ساس نے اس کے زخموں کا ٹھیک طرح علاج نہ کیا، جس کی وجہ سے بیماری ہر دن بڑھتی رہی۔ چند دنوں کے بعد جب خلیل قافلے کے ساتھ کہرا شہر کے اندر لوٹا تو جب بازار کے تاجروں نے اسے دیکھا تو اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ تاجر مجھے عجیب و غریب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن تاجر سب جانتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ خلیل کو بری نگاہوں سے، نفرت انگیز نگاہوں سے اس وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا تو وہ اس سے شادی کیوں کی۔ اب خلیل جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زخموں سے چور ہو چکی تھی، اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ دوڑتا ہوا حکیم کے پاس گیا اور کہا، حکیم صاحب میری بیوی کا علاج کریں، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ تو حکیم نے کہا، اے خلیل میں اس کا علاج کیسے کرتا؟ تمہاری ماں نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کو ایک ذرا بھی مرہم جس نے لگائی میں اس کا گلا کاٹ دوں گی۔ میں تمہاری بیوی کو ان زخموں میں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ میں اس کا علاج کرتا۔ یہ سن کر خلیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جو کچھ چٹھی میں اس کی ماں نے اس سے بتایا تھا نظر آنے والا سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ خلیل نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو حکیم نے کہا کہ تمہاری ماں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہی ماں جس نے 10 خواتین کا کام تمہاری بیوی سے کروایا، اور تمہاری بیوی امید کے ہونے کے باوجود بھی اتنی گرمی کے اندر کارخانے میں کام کرتی تھی، اسی ماں نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سن کر خلیل نے کہا، حکیم صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماں نے تو مجھے خط میں کہا تھا کہ میری بیوی کارخانے کا چکر لگا رہی تھی
اور اسی وقت اس کا پیر پھسلا اور وہ پانی کے اندر گر گئی۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، ارے میاں، تم حقیقت سے ناواقف ہو۔ حکیم صاحب نے اس سے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کا رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اسے نوکروں والا رویہ رکھتی تھی، ہر مشکل کام اسی سے کرواتی تھی، حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اسے کڑھپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتی۔ وہ اس پر ظلم کرتی تھی اور اس نے کارخانے کے اندر 10 خواتین کو کام سے فارغ کر کے تمہاری بیوی سے کام کرواتی رہی۔ جب میں نے تمہاری ماں کو بتایا کہ تمہاری بہو ماں بننے والی ہے تو تمہاری ماں نے اس کو کام سے چھٹی دینے کی بجائے اس کے کام دگنا کر دیے۔ اس حالت کے اندر وہ کام کرتی رہی اور اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ پانی کے اندر جا گری۔ پانی بہت زہریلا اور گرم تھا، جس کی وجہ سے تمہاری بیوی کا بچہ مر گیا، اور اگر اس کا وقت پر علاج ہوتا تو اس کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے، لیکن تمہاری ماں نے منع کر دیا کہ اس کو ذرا بھی مرہم نہیں لگائی جائے، کوئی اس کا علاج نہیں کرے گا۔ یہ سن کر خلیل کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب جب وہ دوڑتا ہوا دوبارہ اپنی بیوی کے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر خلیل کے لیے بہت نفرت تھی۔ وہ شاید اپنی آنکھوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اگر اپنا حق ادا نہیں کرنا تھا، تو تم نے اگر میرا خیال نہیں رکھنا تھا تو تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تم مجھے اکیلے یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ جب خلیل نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے مرا ہوا دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا جب اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تمہاری بیوی بڑی چالاک نکلی، اپنے زخم مجھ سے چھپائے رکھے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی میرے ساتھ بڑا ظلم کرتی تھی، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی تھی، میری نافرمانی کرتی تھی۔ یہ سن کر خلیل کو سخت غصہ آیا اور کہا، اماں جان، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، سب کچھ مجھے حکیم صاحب نے بتا دیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن اب خلیل اپنی ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی۔ خلیل جب اپنی بیوی کے پاس دوبارہ گیا تو اس کی بیوی کا جسم جھلس رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر خلیل پاگل ہو گیا اور دوڑتا دوڑتا بازار کے اندر جا پہنچا۔ سارے گاؤں والے دیکھ چکے تھے کہ خلیل کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے۔ اتنے میں خلیل کی اچانک نظر ایک تندور والے پر پڑی جو اپنے تندور کے اندر آگ جلا رہا تھا۔ خلیل نے اس تندور کے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن تندور والے نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں سارے بازار کے تاجروں نے جب خلیل کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اسے پکڑنے لگے اور کہا، ارے میاں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خلیل کی باتوں اور حرکتوں سے تاجروں کو بھی سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ پورے بازار کے اندر ہجوم لگ چکا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس ہجوم پر پڑی۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی بازار سے گزرتے تو سلطان کا بھیس عام آدمی والا ہوتا، لہذا کسی نے یہ نہیں پہچانا کہ ہمارے سامنے وقت کا سلطان ہے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک مسافر سمجھا۔ سلطان نے ہجوم میں سے ایک آدمی سے پوچھا، ارے یہ کیا ہجوم لگائے رکھا ہے؟ لوگ یہاں اتنے کیوں جمع ہیں اور ایک نوجوان اتنا کیوں چلا رہا ہے؟ تو تاجر نے بتایا، کیا ہے مسافر، ایک نوجوان جو خود کو تندور کے اندر جلانا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، آخر یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور نقلی بھیس ہٹایا اور کہا، اے نوجوان، اے تاجر، تمہارے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ یہ دیکھ کر خلیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کے کندھوں سے پکڑے ہوئے تاجروں نے اسے چھوڑ دیا اور خلیل سلطان کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، اے نوجوان، آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ تم خود کو آگ کے اندر جلا رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل داستان سنائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح
میری ماں نے میری شادی کروائی، لیکن تجارت کی غرض سے میں اپنے ملک کو چھوڑ کر چلا گیا، تو پیچھے میری ماں نے میری بیوی پر ظلم کر کے میرے بچے سمیت اس کو مار ڈالا۔ سلطان معظم، آپ ہی بتائیے کہ میں اپنی ماں کو اب کیا کہوں؟ میں اپنی بیوی کو انصاف کیسے دلاؤں؟ مجھے آپ بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بے شک تم اپنی ماں کو کچھ سزا نہیں دے سکتے، لیکن اسے قانون ضرور سزا دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت شاہی قاضی کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ اس عورت کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور گواہ پیش کرنے کی صورت میں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور پھر بازار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں اس عورت کا مقدمہ چلایا گیا اور پورے گاؤں والوں نے اس کے خلاف گواہی دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھانسی دینے کا حکم دے دیا، اور اسی طرح خلیل اپنی بیوی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلیل کی نظروں میں اپنی ماں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔